أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رب العالمين صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی اپنی ناکام کوشش کی کہ میں جاگتے ذہنوں کے ساتھ بات کر سکوں مقررہ تاریخ میں، لیکن میری قسمت کے ایسا نہ ہو سکا۔ میرے بڑے ہی محترم محسن برادر مکرم مولانا محمد شاہد صاحب دامت فیوزہم بڑی محنت سے لگن سے یہ خوبصورت پروگرام سجاتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس کی سرپرستی نمونہ اسلاف ولی کامل پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا پیر سید محمد انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں، آج بھی وہ جلوہ فروز ہیں، اللہ رب العزت ان کا صحت والا سایہ تاجر ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں۔ وقت بہت زیادہ بیت چکا، یہ رسماً جملہ نہیں ہے، بہت زیادہ واقعتاً 1:26 میرے پاس ہو چکے ہیں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے میرے جتنے بھی عزیز یہاں پر آپ کو سنانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور بعض چیزوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ دیا۔ کچھ چیزیں بچوں سے ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں جماعت کا سربراہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے جملوں سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے کہ آپ محبت سے تشریف لائے ہیں، اسٹیج پر علماء کرام معززین علاقہ تشریف فرما ہیں۔ اب اس رات کے پہر میں کوشش کروں گا کہ صرف اپنی بات آپ کو سناؤں، آپ سے کچھ نہ سنوں، کیونکہ آپ نے بہت کچھ سنایا اور بولا ہے اور تھک چکے ہیں۔
مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اس نے ازل اس نے جہاں اس نے بقا تو ہی تو ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور سعیہ سوف یرا، جس نے لکھا تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیب، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا، تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے تو ہی تو ہے، انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا کر دے مولا تو ہی تو ہے، اور چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب عذاب میں غرق کر دے مولا تو ہی تو ہے، اور چاہے تو آزر کے گھر براہیم پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے، نارے نمرود کو گلزار بنا دے مولا تو ہی تو ہے، ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے بہا دے مولا تو ہی تو ہے، 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے، 40 سال کے بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے مولا تو ہی تو ہے، مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو تخت و تاج کا بادشاہ بنا دے مولا تو ہی تو ہے، وادی ایمن کو مقدس بنا دے مولا تو ہی تو ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے، پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی کو پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے، بشر کے نغموں سے پہاڑوں میں وجد طاری کر دے مولا تو ہی تو ہے، آصف ابن برخیہ کو دربار سلیمان میں ولایت عطا کر دے مولا تو ہی تو ہے، ابن نون کے ہاتھوں فلسطین فتح کرا دے مولا تو ہی تو ہے، ابن حسنہ کی منت کاہن ایلی سے لٹا دے مولا تو ہی تو ہے، پوزی کاہن کے در حسقیل پیدا کر دے مولا تو ہی تو ہے، اور یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے مولا تو ہی تو ہے، مولا تو ہی تو ہے، محبوب کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دے مولا تو ہی تو ہے، پتھروں کو سلام کہنے کے لیے قوت گویائی عطا کر دے مولا تو ہی تو ہے، درختوں کو بولنے کے لیے زبان عطا کر دے مولا تو ہی تو ہے، معراج کی رات گردش افلاک روک دے مولا تو ہی تو ہے، ایک پیالے کو 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے مولا تو ہی تو ہے، ایک جابر کی ہانڈی 1300 صحابہ کے لیے کافی کر دے مولا تو ہی تو ہے، اور دنیا روتی رہے چلاتی رہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ابو بکر و عمر کو روزے میں سلا دے مولا تو ہی تو ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، مواقد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے، حاضر ہے تو ناظر حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو ابھی داد دے رہے ہیں نا آپ مجھے، یہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی تھک جائے،
ہم تھکے ہوئے ہیں تو یہ بھی تھک جائے. میں بھی آپ کے انتظار میں بیٹھ کے یہی کیفیت میں ہے. میں بہت شکر گزار آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے عرض کیا نا کہ میں اس وقت یہ آپ جتنا بھی بول رہے ہیں یہ آپ کی اپنی محبتیں ہیں. میں ورنہ آپ کو مزید نہیں تھکانا چاہتا. میں جو بار بار اپنے عزیز بھائی مولانا شاہد صاحب کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا تھا وہ آپ کو نہیں پتا. کل پرسوں ترسوں میں نے عرض کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ میں کچھ باتیں چاہتا ہوں کہ کیا کروں لوگوں کے ساتھ, اور یہی حضرت شاہ جی یہ تشریف فرما ہے اور ان کی شفقت ہے. اسی وجہ سے کہ میں عقائد پہ گفتگو کرنے کا زیادہ عادی ہوں اور میرا اپنا ذوق بھی یہی ہوتا ہے, اور یہی گڑتی بھی یہی ملی ہے گھر سے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا مکالمہ, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں معززین بھی تشریف فرما ہیں, اور میرے بڑے محترم علماء کرام مولانا حافظ شعبان صدیقی صاحب, خوشی ہوئی انہیں یہاں دیکھ کر. حضرت مولانا سلطان محمود صاحب تپال پور کی معروف شخصیت, اور حضرات حضرت سید انور شاہ کی تشریف فرما ہیں, اور حضرات علماء کرام سبھی تشریف فرما ہیں. میں ایک خوبصورت سا ایک چھوٹا سا مکالمہ, اس میں سے بھی 2-3 سوال صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. ہمارے معاشرے میں, بستیوں میں, شہروں میں ویلفیئر سوسائٹیاں ہوتی ہیں, مختلف کام کرتی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے. کوئی سنبھال لیتی ہے کہ ہم نے غربا میں راشن تقسیم کرنا ہے, کوئی سنبھال لیتی ہے مدارس میں تعاون کرنا ہے, ایمبولینس بنانی ہے, بلڈ ڈونر کی تنظیم بنانی ہے, سنبھال لیتے ہیں. ماضی قریب کی بات ہے, میرے محترم دوست حضرت مولانا حنفی صاحب انہوں نے بتایا کہ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے مل بیٹھ کر ایک بات کی کہ پوری دنیا میں مذہب کے نام پر لڑائی ہوتی ہے تو کیوں نہ پوری انسانیت کو ایک پیج پر لایا جائے, ایک مذہب متعارف کرایا جائے, ایک پیج پر لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو. تو لڑائی ہوتی تو مذہب کی وجہ سے ہے. افغانستان پر جب بش نے حملہ کیا تھا تو اسے صلیبی جنگ قرار دیا کہ مذہب کی جنگ ہے. تو کیوں نہ یہ لڑائیاں ختم ہوں اور ایک مذہب لایا جائے اور اس پر ساری انسانیت کو لایا جائے. یہ ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے طور پر ایک خدمت خلق کے حوالے سے جذبہ سوچا, اور اس کے بعد ایک اجلاس کیا. 2 حضرات جج بن گئے, ایک یہودی دانشور بلا لیا گیا, ایک عیسائی دانشور بلا لیا گیا, اور ایک مسلمان دانشور بلا لیا گیا. پہلا سوال یہ تھا, اور جو اہل نظر اور اہل فکر حضرات تشریف فرما ہے نا انہیں سوال میں ہی لطف آئے گا. پہلا سوال یہ تھا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو. جو کسی نبی سے منسوب نہ ہو, خود سے بنایا ہوا ہو, وہ مذہب نہیں ہوتا. بتائیے, یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. عیسائی آپ بتائیے, اس نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. مسلمان آپ بتائیے, تو مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اللہ کے نبی ہیں. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے. اگلا سوال یہ تھا, میں بڑی جلدی میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگلا سوال یہ تھا کہ بتایا جائے یہ دور کس نبی کا دور ہے, یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے, یہ وقت کس نبی کا وقت ہے. یہودی سے پوچھا, اس نے کہا حضرت موسیٰ کا وقت ہے. عیسائی سے پوچھا, اس نے کہا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے. مسلمان سے پوچھا, اس نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے, ان کا زمانہ ہے. جج نے کہا بات یوں نہیں, بات ہوگی دلیل سے, اور دلیل یہ کہ اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہے. وہ اس نبی کے گزر جانے کے ساتھ اگر معجزہ گزر جائے تو اس کا وقت گزر گیا,
اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. اگر وہ گزر، مثال کے طور پر اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے تو آپ اسے پہن کر، اسے لے کر درندوں سے، چوپاؤں سے، پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے. اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے. اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے، آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ آپ تک مخصوص تھا. اگر وہ نبی کے گزر جانے کے ساتھ ان کا معجزہ گزر گیا تو ان کا دور بھی گزر گیا. اگر معجزہ موجود ہے تو نبی کا دور موجود ہے. یہودی بتائیے خاموش ہے، عیسائی بتائیے خاموش ہے. مسلمان کی باری آئی تو مسلمان نے قرآن اٹھا کے کہا یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا، آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی لاکھوں حافظ تھے، آج بھی کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی ہزاروں عالم تھے، آج بھی لاکھوں عالم ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا. میرے آقا کا وہ معجزہ جو کل بھی تھا. یہ عادتاً کوئی جملہ ایسا ہو گیا کہ جس میں یہ ہے کہ آپ بولیں ورنہ میں نہیں بلوا رہا. کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. اور قرآن ہے کیا؟ نون والقلم وما یسطرون. میں قرآن کا طالب علم ہوں، بس صرف ایک دو جملے، اس وقت زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. نون حروف مقطعات میں سے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم. سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا. علماء نے لکھا ہے حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا. اور قاضی اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہتا ہے، مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، حوا سے نکاح بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، تدبیر اور تقدیر کے فیصلے بعد میں لکھے. سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. نور والقلم وما. میں اس میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اب وقت بہت تھوڑا ہے. میں اگلا ایک خوبصورت سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ دور میرے نبی کا دور ہے. ایک خوبصورت سوال ہے، میرے خیال میں سوال میں ہی لطف ہے، جواب تو بعد کی باتیں ہیں. اسٹیج والوں میں آپ کی بھرپور شفقت کا طالب ہوں. چاہتے یہ ہو جو ہمارا مذہب پھیلے، یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے. جوانوں توجہ رکھیے گا، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں آپ دن رات، یہ سوال آپ کے کام آئے گا. یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، اور مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے. سوال کا ہی لطف ہے حضرات، سوال کا ہی لطف ہے. سوال یہ تھا کہ تم میں سے کسی کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ تم میں سے کسی کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا؟ دادا جو کہے میرا 5 مرلے کا مکان تھا، پوتا کیسے آ کے کہہ سکتا ہے مجھے 2 کنال پوری کر کے دو؟ کیا کر سکتا ہوں؟ 2 بجے میں نے اب کیا آپ کو جگانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دادا
دادا جو کہے میرا 5 مرلے کا مکان تھا، پوتا رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے؟ میری 2 کنال پوری کرو۔ وہ جس کا تھا اس کا دعویٰ ہی نہیں۔ تم میں سے کسی کے نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کے نبی ہوں؟ اپنی کسی معتبر کتاب سے بتائیے۔ یہودی خاموش ہے، عیسائی خاموش ہے، مسلمان کی باری آئی تو اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے پہلا اعلان کیا یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، اپنا قبیلہ نہیں، اپنی بستی نہیں، اپنا شہر نہیں، مکہ کے لوگ نہیں، یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے جہاں رہتا ہے، جن بر اعظم میں ہے، جس بستی میں ہے، جس شہر میں ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وما ارسلناك الا كافة للناس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ میرا نبی جج صاحب مسلمان پکار کے اٹھتا ہے، جج صاحب سارے نبی، قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، میرا نبی پوری انسانیت کا نبی، جنات کا نبی، فرشتوں کا نبی، ملائکہ کا نبی، شرق و غرب کا نبی، شمال جنوب کا نبی، آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، درندوں کا نبی، چوپاؤں کا نبی، پرندوں کا نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی۔ یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ دور میرے نبی کا دور ہے، اور میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے۔ اسی لیے تو درندے بھی پہچان لیتے ہیں، نام سن کے حضرت سفینہ کو شیر نے کندھے پہ بٹھا لیا تھا۔ میرا نبی درندوں کا نبی، اسی لیے میرے آقا کو مچھلیاں عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں، درندے عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، چوپائے عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں، جنات عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے میرے آقا کو کیڑے مکوڑے عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دور میرے نبی کا دور، اور پوری کائنات گواہی دے رہی ہے، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، اے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب، ممبر کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اللہ کرے دینے میں ساری گفتگو آپ کے ہیں، اللہ آپ کو سلامت۔ شان رسالت کبھی سنے کہ تیری بات، سنا رہا ہوں سر مقام سر مراد، سنت بند غیرت بند، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کرے دین اسلام سے بھی محبت ہمیں مل جائے، اور حضور سے بھی محبت ہمیں مل جائے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے سب کچھ جانا ہے، سب کچھ پہچانا ہے، اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ اللہ کرے حضور سے محبت ہمارے سینوں میں آ جائے، اور یہ کوئی معمولی جملہ نہیں جو آیے کریمہ میں نے پڑھی اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اس میں سے صرف ایک لفظ لے رہا ہوں، اور آپ کی اس خوبصورت سماعت کے حوالے جو آپ رات کی اس پہر بھی توجہ سے سن رہے ہیں۔ نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ بول۔ نماز روزہ فرض ہے، خدا را توجہ، زکوٰۃ فرض ہے، حج
اس وقت ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، فجر کی نماز نہیں ہم پر، ابھی چند گھنٹوں کے بعد ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وقت داخل نہیں ہوا۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، ابھی وقت نہیں، جب وقت داخل ہو جائے گا تب نماز فرض ہو۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں، کیوں؟ رمضان۔ آپ کے پاس مال آ گیا، بہت سا مال، زکوٰۃ نہیں، جب تک آپ کی ملکیت میں 1 سال نہیں رہتا، وہ مال 1 سال نہیں رہتا تب تک زکوٰۃ فرض۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ صاحب نصاب ہو گئے، ایکسٹرا مال، بہت سا مال آ گیا، اربوں روپے آ گئے، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ وہ ذی الحج 10 مہینوں کے بعد آئے یا 10 منٹ کے بعد آئے، عصر کے وقت آپ کے پاس ایکسٹرا مال آ گیا اور مغرب میں چاند نظر آ گیا ذی الحج کا، آپ پر حج فرض ہے۔ اب میرا جملہ سنیے گا، اور وہ تو میں کہہ چکا کہ میں اس وقت آپ کو تھکاتا نہیں ہوں، لیکن میرا جملہ سنیے گا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جب تو دار اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب حضور سے محبت فرض ہے، حضور سے محبت فرض ہے، اور محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں۔ دیپال پور والوں بڑی توجہ، میں اپنا فتویٰ نہیں، اپنے ابا جی کا فتویٰ نہیں، اپنے مرشد کا فتویٰ نہیں، اپنے استاد کا فتویٰ نہیں، حضرت شاہ جی کا فتویٰ نہیں، حضور کا فتویٰ آپ کو سنایا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، حضور کا فتویٰ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اگر آپ صرف توجہ سے دیکھتے تو معنی آپ تک پہنچ جاتا، کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ اور رشتے بھی گنوائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں گنوانے کیا ہیں؟ والناس سے، ہر انسان سے زیادہ، یا رسول اللہ اور چیزیں بھی گنوائیں گے، مال گنوائیں گے، کوٹھیاں گنوائیں گے، کاروبار گنوائیں گے، کھیتی باڑی گنوائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، اجمعین، ہر چیز سے زیادہ۔ جب تک میں محمد سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں خود سے ایک سوال رکھ رہا ہوں، یہ کیوں فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت؟ یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے، یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا اتنی محبت کر جتنی اولاد سے کرتا ہے۔ یا رسول اللہ والدین کو دیکھوں، حج کا ثواب ہے، ان سے محبت کم، اولاد کے منہ میں نوالا رکھوں، صدقے کا ثواب ہے، ان سے محبت کم، آپ سے زیادہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے بولے جا رہا ہوں، یقین جانے۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین سے محبت کم، آپ سے زیادہ، اولاد سے محبت کم، آپ سے زیادہ۔ سنیے وجہ یہ ہے کہ اگر تیری زندگی میں کوئی موقع آ گیا، غمی کا یا خوشی کا، راحت کا، مسرت کا،
कारोबार का, मईशत का, माशरत का, तिजारत का, सुलह का, जंग का, दोस्ती का, दुश्मनी का तेरी जिंदगी में मौका आ गया। एक तरफ हुजूर का हुक्म, दूसरी तरफ तेरे लीडर का हुक्म, एक तरफ हुजूर का हुक्म, दूसरी तरफ बाप की बात, एक तरफ हुजूर का हुक्म, औलाद की ख्वाहिश, एक तरफ हुजूर का हुक्म, दूसरी तरफ बिरादरी की रस्म, एक तरफ हुजूर का हुक्म, दूसरी तरफ मुआशरे की बात। अगर मोहब्बत का हुक्म बराबर होता, तू कहता चाहे हुजूर की मानो, चाहे बाप की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो, चाहे औलाद की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो, चाहे अपने मौलवी की मानो, हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो, चाहे लीडर की मानो, हुक्म बराबर है। आका फरमाते नहीं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब जिंदगी में मौके पर दो हुक्म सामने आ गए, एक तरफ मेरा, दूसरी तरफ किसी और का, सारी दुनिया के हुक्म जूते की नोक पर रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। इसलिए फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आप में से जो ज़ीरक इंसान हैं वो खुद सोच रहे होंगे ये गुफ्तगू इस वक्त के लिए नहीं थी। मैं ठीक कह रहा हूँ? मोहब्बत की दूसरी वजह है कुर्बत। मैं बिल्कुल समेट रहा हूँ बात को। मोहब्बत की दूसरी वजह कुर्बत। जो करीब हो उससे मोहब्बत होती है, जो करीब हो उससे मोहब्बत होती है। या रसूलल्लाह, वालिदैन करीब हैं, महबूब मेरे करीब है, औलाद मेरे करीब है, बहन भाई मेरे करीब हैं, उनसे मोहब्बत कम। हुजूर ऐसा करीब हैं, अल्लाह के बाद हुजूर ऐसा करीब हैं। मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको। हुजूर ऐसा करीब हैं कि ऐसा कोई और करीब नहीं। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस पर तर्जुमा नहीं करता, ये वक्त तर्जुमे के लिए नहीं है। मैं आपकी खिदमत में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का कौल रखने चला हूँ, जिनको लोग बड़ी अजब नजरों से देखते हैं और उन पर तबसरे होते हैं। मिंबर और मेहराब के तकद्दुस को पामाल करते हुए उन पर तंज के तीर बरसाए जाते हैं। उस आशिक सादिक का कौल देखिए। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अगर कोई खुदकुशी के लिए दरिया में छलांग लगाए तो हराम है। अगर कोई खुदकुशी के लिए दरिया में छलांग लगाए तो हराम है। हुजूर हुक्म दे छलांग लगा तो वाजिब है। हुजूर हुक्म दे छलांग लगा तो वाजिब है। इसलिए कि हम अपनी जानों पे वो हक नहीं रखते जो हुजूर हमारी जानों पे हक रखते। मोहब्बत की एक और वजह हुस्न। मोहब्बत की एक और वजह हुस्न। जो हसी हो उससे मोहब्बत होती है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न बनाया तो 100 हिस्सों में बनाया। 99 एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। आधा टुकड़ा सारी कायनात में, आधा अकेले यूसुफ को, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को अता किए। ये तो हज़रत शाहजी ने लिखा। और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे को सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल को नहीं, मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्न जमाल को नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल को नहीं, मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्न जमाल को नहीं। मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा सोना मदनी तो ढेर हो गए, जवाब मिले अदीब कमला किसे न जने आए बाल कोई नहीं। फलक द चंदे सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरिश्ते लेके अरश्ते तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारों यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ों मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे। बस मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने कोरे काटे, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए।
جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، جنہوں نے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، ہاں مدہوش تھے، جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے بے ہوش تھے، کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے، پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں بہا دیتے بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، ہوش ایسا آیا، صحرا آیا پار کر گئے، جنگل آیا پار کر گئے، بیابان آیا پار کر گئے، دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھی، ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو پیر نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ بے ہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، وہ بے ہوش تھے انہیں ہوش، ہاں ان کے بھی بنیرے پہ آ کے کوا بولتا تو کہتے مہمان آنے والا ہے، ان کے بھی ہاتھوں پہ کھجلی ہوتی تو کہتے پیسے آنے والے، ان کی بھی آنکھ جھپکتی تو کہتے بس کچھ ہونے والا ہے۔ کیا کہنے ہمارے معاشرے کے بھی کیا کہنے، نماز پڑھ کے مصلی تھوڑا سا نا کونا ٹیڑھا کر دیتے ہیں، میں نے کہا کیوں کیا؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے، میں نے کہا شکر کر شیطان نماز پڑھے، جان وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ کیا بات تو بڑی ہو جانی تھی اگر میرا بھائی میری بات مان جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ وہ بے ہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، بے ہوش تھے انہیں ہوش، بے ہوش تھے انہیں ہوش، اور محبت کی ایک وجہ رب کی سنت ہے، رب کی اللہ کو نبیوں سے پیار تھا، ہے، رہے گا، اور حضور سے سب سے زیادہ پیار تھا، ہے، رہے گا۔ محبت سے کیا رہے ہیں؟ محبت کی ایک اور وجہ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو انعام سے بھی پیار کرے، انعام دینے والے سے بھی پیار کرے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، اور محبت ادب سکھاتی ہے، کیا کہہ سکتا ہوں، محبت ادب سکھاتی ہے، اور وہ ادب، وہ محبتیں، وہ بڑی عجب تقاضا رکھتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حسن ایسا جو پہلے کسی کو نہیں ملا نہ مل سکتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا، حضور کے ہاتھوں کو بھی دبایا، ریشم سے زیادہ نرم حضور کے ہاتھوں کو پایا۔ بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں لوگ، پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ رخ، حضرت انس پچھلی جانب سے تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آ گئے، خوشبو بتا دیتی ہے، کیا بتا دیتی ہے؟ خوشبو بتا دیتی ہے۔ پوچھتے ہیں انس سے خوشبو کہاں سے منگوائی ہے، کس عطار سے لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، یہ سنت کیا تاریوں سے نہیں ملتی۔ یہ حضور کو پسینہ آتا تھا، میں ایک شیشی میں جمع کرتا رہتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں
علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے گا، میں طالب علم ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گلی میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں ہیں، ہمیں گلی میں خوشبو بتاتی تھی حضور ادھر کو گئے ہیں۔ حضور گھر میں ہیں تو گھر معطر۔ میں ایک جملہ آپ کی سوئی ہوئی سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ حضور گھر میں ہیں تو گھر معطر، گلی میں ہیں تو گلی معطر، بازار میں ہیں تو بازار معطر، صحابی کے گھر ہیں تو صحابی کا گھر معطر، غار میں ہیں تو غار معطر، آج مزار میں ہے تو مزار معطر۔ آج مزار معطر، آج مزار، جہاں حضور ہیں وہ جگہ معطر۔ اختلافی بات نہیں، بس سوال ہے تیرے گھر بھی معطر ہوتا ہے ویسا جیسے صحابی کا گھر ہوتا تھا؟ ادب کا جی، ادب کا تقاضا تو سنیے گا۔ ادب یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لائے تو وہ کہتے رہے یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں۔ حضور فرماتے نہیں میں اوپر والی منزل پہ رہوں گا۔ اوپر والی منزل پہ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات گزار دیتے ہیں کہ کہیں پاؤں حضور کے اوپر والی جگہ پر نہ آ جائیں۔ محبت ادب سکھاتی ہے، محبت۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ کو اللہ مدینہ جانا نصیب کرے، وہاں آج بھی اہل نظر کو روزہ کے ارد گرد ادب دکھائی دیتا ہے کہ یہاں اونچا سانس بھی نہیں لینا۔ اس شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں۔ خوشبو وسیع ہوئی ہے محمد کے شہر میں، خوشبو وسیع ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی دکھ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کا نام لوں، ہر شے میں دل کشی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں۔ کتنا ہنسی سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس دل بنا ہے محمد کے شہر میں۔ اے میری دھڑکنوں رہے پیش نظر عدب، دیواروں در زباں ہے محمد کے شہر میں۔ تعریف کیا بیاں ہو محمد کے شہر کی، ہر ذرت کشا ہے محمد کے شہر میں۔ نازا ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر۔ یہ محبت ہم اور ایمان، بس میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ 2 بجے شاہ جی بس دعا کرا دیتے، میں نے زیادہ تھوڑا سا وقت لے لیا، سما خراشی کا زیادہ بس میں انشاءاللہ بس سمیٹتا ہوں بات کو۔ مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے سفر بھی کیا اور ابھی آپ نے سفر کر کے پھر لاہور پہنچنا ہے، دوپہر 2 بجے وہاں پہ بیان کرنا ہے آپ نے، مجھے آپ کا اچھی طرح احساس ہے۔ میں بس انشاءاللہ بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ محبت تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی توجہ دیجئے گا، توجہ ہے سب کی۔ یہ ہم ایمان کیسا لائیں، یہ ہم محبت کیسی کریں؟ وہ آپ چلے جائیں نا بس اڈے پر تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا، جاگ رہے ہیں، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا، ہر ویگن کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا۔ ساتھ والی بس پہ نہ بیٹھنا، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور، ہم جائیں گے نان سٹاپ ملتان، یہ راستے میں فلاں انٹرچینج سے بھی اس نے مسافروں کو اٹھانا ہے، یہ فلاں ہوٹل پہ کھڑی ہو جائے گی کھانے کے لیے، اس پہ نہ بیٹھنا، اس پہ نہ بیٹھنا۔ اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چالاک ہو تو وہ آگے بڑھ کے بچہ اٹھا لے گا، بیگ اٹھا لے گا۔ اب سواری تنگ آ کے کہتی ہے یار چھڑ دے، میں جانا ہی نہیں۔ مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھوڑ دے، مجھے نہیں جانا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں گپ لگا رہا ہے، وہ جس نے کہا نا مجھے نہیں جانا، اس نے جانا ہے،
اس نے وہ گھر سے سامان باندھ کے لایا ہے جانے کے لیے، وہ آفس سے چھٹی لے کے آیا ہے جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے لایا ہے، اس نے نہ جا کے بیگم سے مار کھانا، وہ سارا کچھ تیاری کر کے آیا ہے جانے کے لیے۔ یہ جو اس نے کہا نا کہ یار مجھے نہیں جانا، چھوڑ دے، یہ تیرے نعروں سے تنگ آ کے کہا، یہ تیرے نعروں سے تنگ آ کے اس نے کہا۔ اصل میں وہ تھوڑا سا پیچھے آ کے سوچنا چاہتا ہے، خود سے مشورہ کرے تب، کسی اور سے مشورہ کرے تب کہ یار ان میں سے کون سچا ہے۔ آج کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، یار میں کس کی بات مانوں، ہر جماعت کہتی ہے ہم جائیں گے نان سٹاپ جنت، تو پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ ہم جائیں گے نان سٹاپ، یہ ادھر بھی نہ جانا، یہ بھی گستاخ، وہ بھی منکر، وہ اس کی وہ نہیں مانتا، یہ میرے قائد کی نہیں مانتا، وہ میرے اس کی مولوی کی نہیں مانتا، ادھر بھی نہ جانا، ادھر بھی نہ جانا، وہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، ادھر بھی نہیں جانا، ہم جائیں گے نان سٹاپ۔ آج کا نوجوان پریشان ہو کے کہتا ہے یار نہیں چاہیے مجھے مذہب، میں کہتا ہوں اسے چاہیے، اسے آؤ وہ اس مسافر کی طرح تھوڑے سے پیچھے ہو کے میں آپ کو تجزیہ کراؤں ان میں سے کون سچا۔ آؤ میں تجزیہ کراؤں کہ ان میں سے کون سچا۔ قاضی تیری جرت کو، قاضی تیری جرت کو۔ وہ پریشان ہو کے مسافر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے آپ کی گاڑی، اور یہ بھی نوجوان پریشان ہو جاتا ہے۔ میں اسے کہوں گا پریشان نہیں ہونا، مذہب ہمیں چاہیے ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سے پوچھتے ہیں نا، اللہ ایمان لانا ہے نا، ایمان لانا ہے، کیسا ایمان لائیں جو تجھے بھی قبول ہو، تیرے محبوب کو بھی قبول ہو، کیسا ایمان لائیں۔ میں صرف قرآن مجید میں سے ایک لفظ اٹھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، باقی جو بات تھی وہ تو اس وقت ذہن سے نہ معلوم کہاں چلی گئی، پھر کبھی صحیح زندگی میں آنا ہوا تو کیسا ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کو یار ایمان لائے۔ میں نے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی اپنے محبوب کے یاروں کو بنایا ہے۔ اے بوڑھو ایسے ایمان لاؤ جیسے بوڑھا ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا۔ اور ان کا ایمان کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اصلی بولے اصلی اصلی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، خالقیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ کا۔ صحابہ اور اہل بیت معیار حق ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔